بشرا بی بی انہوں نے اٹک کا پل کراس کیا، بڑا ایک ہیوی قسم کا پروٹوکول دیا گیا، کیا وہ اپنا کوئی پولیٹیکل کردار ادا کریں گی؟ کچھ چیزیں ہمارے پاس سامنے آئی ہیں۔ بشرا بی بی کی بہن ہے، انہوں نے اس حوالے سے جو ہے ایک نیا پنڈورا باکس کھولا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم منظور کروانے میں سہولت کاری کا انعام بشرا پیرنی کی ضمانت پر رہائی کی صورت میں ملا ہے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ دبئی کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹرز کو یہ تک بتایا گیا تھا کہ اگر ان دونوں کی ضرورت پڑی تو ان کو ایکچولی بٹھانا کدھر ہے۔ یہ کسی سیاسی شخصیت کی جانب سے نہیں کہا، پاکستان تحریک انصاف کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے، اور آنے والے چند 12 گھنٹے کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور۔ اچھا جی، ایک تو کل بشرا بی بی جو ہیں وہ جب ان کو اڈیالہ جیل سے رہائی ملی تو وہ تھوڑی دیر کے لیے بنی گالہ گئیں، اور بنی گالہ کے بعد جو ہے یہ خبر آ رہی تھی کہ جناب وہ جانے لگی ہیں لاہور، اور شاید لاہور میں ان کا شوکت خانم کے اندر جو ہے وہ چیک اپ ہوگا، اور اس کے بعد شاید وہ پشاور جائیں۔ لیکن جب وہ گھر سے نکلی تو پتہ لگا کہ نہیں، پلان چینج ہو گیا ہے، اور پلان جو ہے وہ پشاور جانے کا ہے۔ اب نیچرلی یہ بنتا بھی یہی تھا، روٹ یہی بنتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جہاں پہ حکومت ہے تو وہیں پہ انہیں جانا چاہیے، اور پشاور جو ہے وہ نسبتاً ان کے لیے زیادہ سیف جگہ ہوگی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ان کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے اٹک کا پل کراس کیا اور خیبر پختونخوا کی باؤنڈری انہوں نے کراس کی تو ان کو بڑا ایک ہیوی قسم کا پروٹوکول جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی جانب سے دیا گیا۔ سیکیورٹی، بڑی ہائی پروفائل سیکیورٹی جو ہے انہیں پرووائڈ کی گئی، اور اس کے بعد وہ چیف منسٹر ہاؤس گئیں، جہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ ایک چیف منسٹر کی ہاؤس کی اینیکسی کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ رہائش پذیر ہوں گی۔ ان کے باہر آنے کے بعد آبویسلی ایک بہت بڑا سوال جو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ورکرز سپورٹرز کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا اب پالیٹکس جو ہے وہ کس طرح کھیلی جائے گی، اور سب لوگوں کے یہی سوالات ہیں ذہن میں کہ کیا وہ اپنا کوئی پولیٹیکل کردار ادا کریں گی یا نہیں کریں گی۔ اب اس حوالے سے کچھ ہمارے پاس بیانات ہیں، کچھ چیزیں ہمارے پاس سامنے آئی ہیں، وہ آپ کے ساتھ تھوڑی دیر میں ہم شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس سے آئیڈیا ہو سکے۔ تو اب پشاور کے اندر بھی جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ جب وہ وہاں پہ قیام کریں گی تو ان کا شوکت خانم سے جو ہے ان کا ایک کمپلیٹ میڈیکل چیک اپ بھی جو ہے وہ اس سلسلے میں وہاں پہ بھی ہوگا، تاکہ دیکھا جا سکے کہ جیل کے اندر جو انہوں نے 9 مہینے گزارے ہیں اس دوران ان کو کوئی خدا نخواستہ کوئی بیماری تو لاحق نہیں ہوگی، تو ان کا کمپلیٹ ایک میڈیکل چیک اپ بھی ہوگا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کل محمد مالک صاحب کے شو میں ARY کے اوپر آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ جی میں نہیں سمجھتا کہ بشرا بی بی کا کوئی سیاسی کردار ہوگا۔ انہوں نے کہا بشرا بی بی گھریلو خاتون ہے، سیاست سے ان کا تعلق نہیں ہے، وہ KP کے صرف اس لیے آئی ہیں کہ آج رات پھر کوئی شب خون نہ مارا جائے۔ یعنی ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں پہ بشرا بی بی جو ہے وہ کہیں دوبارہ نہ گرفتار ہو جائے، اس وجہ سے وہ یہاں پہ آئی ہیں، اور سلمان اکرم راجہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی پولیٹیکل رول نہیں ہوگا۔ اب سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ ذہن میں رکھیے گا اس وقت سیکرٹری جنرل ہے پاکستان تحریک انصاف کے، تو اگر وہ اتنی بڑی یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو آبویسلی وہ ایم ہی نہیں دے رہے ہوں گے، کچھ سوچ سمجھ کے انہوں نے بات کی ہے۔ کنول شوزب صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما، انہوں نے گفتگو کی، انہوں نے کہا جی مجھے بشرا عمران خان نے اپنی گاڑی میں بٹھایا، 8 سے 10 منٹ گفتگو کی، ان کی گفتگو کا محور صرف عمران خان تھے۔ بشرا بی بی نے کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میری فکر نہ کریں، پوری پارٹی صرف خان صاحب کے لیے فکر کرے، مجھے ان کا وزن بہت کم لگا ہے، یہ بشرا بی بی نے بات کی ہے۔ کنول شوزب صاحبہ جو ذہن میں رکھیے گا پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین ونگ ہے اس کو ہیڈ کر رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مریم ریاض وٹو جو بشرا بی بی کی بہن ہے، انہوں نے اس حوالے سے جو ہے ایک نیا پنڈورا باکس کھولا ہے، اور وہ پنڈورا باکس کھولا ہے انہوں نے مشال یوسف زئی کے خلاف۔ مشال یوسف زئی جو ہیں وہ بشرا بی بی کی ترجمان بنی ہوئی تھیں، اس سے پہلے وہ مشیر تھی خیبر پختونخوا حکومت میں، لیکن پھر ان کو ہٹا دیا گیا تھا، لیکن صرف چند ہفتے کے اندر اندر ہی ان کی جو ہے وہ واپسی ہو گئی تھی۔ یہ بھی ایک کارنامہ ہی تھا کہ ایک شخص کو ہٹایا جائے اور لیکن صرف چند ہفتوں کے اندر اندر جو ہے دوبارہ ان کی واپسی ہو جائے کہ نہیں ہمیں تو احساس ہی نہیں تھا کہ وہ کتنے ویلیوبل ہیں ہمارے لیے، تو خیر ان کی پھر واپسی ہو گئی تھی۔ تو مریم ریاض وٹو بشرا بی بی کی جو بہن ہیں، انہوں نے بشرا بی بی کی ترجمان کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا مشال بی بی آپ کیوں کورٹ پہنچی ہیں کاروائی ڈالنے جبکہ آپ کا کوئی رول نہیں رہا بی بی کے کیسوں میں، آپ نے تو کبھی یہ بھی نہیں پوچھا کہ کوئی پٹیشن کب فائل ہوئی، برائے مہربانی کام کر کے کریڈٹ لیا کریں ورنہ جس کا کریڈٹ بنتا ہے اسے لینے دیں۔ تو اور آگے سے انہوں نے خالد چودھری اور انتظار پنچوتا ان کے دونوں کے نام جو ہیں انہوں نے ٹیگ کیے، یعنی کہ یہ ان کے وکیل تھے بشرا بی بی کے، تو انہوں نے کہا کہ اصل کریڈٹ جو ہے وہ ان کا بنتا ہے۔
تو یہ تو سیاست میں ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے کام نہیں کیا ہوتا لیکن کریڈٹ لینے کی جو ہے وہ بھرپور پھر بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ مریم ریاض بھٹو نے ایک اور بھی ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا الحمدللہ مائی سسٹر بشرا عمران خان گاٹ دا بیل. می اینڈ مائی مدر اسپوک ٹو ہر ٹوڈے. وی جسٹ could not believe it. Very emotional moments. I've been posting about her earlier ordeals, so will not repeat. I would like to tell the world what she was put through over the last 20 days. She had tooth infection and severe pain, but despite her request, no medical care was provided. The infection became severe and spread to her ears, and her ears started bleeding. Then it spread to her eyes, and her eyes are also swollen. She feels that the infection has moved to the brain. She had high fever and severe pain, and yet no medical care. انہوں نے کہا کہ ان کے کان میں انفیکشن ہوا تھا اور کان سے وہ انفیکشن جو ہے ان کے دانت میں انفیکشن ہوا تھا. وہ انفیکشن وہاں سے جو ہے وہ کان کی طرف چلا گیا. اس کے بعد ان کی آنکھیں بھی سوج گئیں اور ان کو شک ہے کہ یہ انفیکشن جو ہے شاید ان کے دماغ کی طرف بھی جو ہے وہ موو کر گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کو بہت زیادہ بخار ہے اور اس وقت وہ شدید تکلیف میں تھیں جب ان سے ان کی بات ہوئی ہے. آگے لکھتی ہیں کہ when they realized the infection has spread too much, they sent a junior hospital doctor which prescribed antibiotics, but no ENT or dentist was allowed. انہوں نے کہا جب تکلیف انہیں زیادہ ہوئی تو جیل میں ان کے لیے ایک جونیئر ڈاکٹر جو ہے وہ بھیج دیا گیا, لیکن ENT اسپیشلسٹ جو ہے وہ بشرا بی بی کے لیے نہیں بھیجا گیا. انہوں نے کہا ڈیورنگ دس ٹائم دے اسٹاپ کلیننگ ہر سیل اینڈ دا ایریا اراؤنڈ دا گٹرز اینڈ سویج already were left open and we all know the rats were there as well. انہوں نے کہا اس دوران جو ہے ان کے سیل کی صفائی ستھرائی بھی جو ہے وہ روک دی گئی اور آس پاس جو گٹر وغیرہ ہوتے ہیں اس کے ڈھکن بھی جو ہے وہ ہٹا دیا گیا, گندگی پھیل گئی اور جس کی وجہ سے چوہے بھی جو ہے وہ بشرا بیوی کے سیل کی طرف آ گئے. انہوں نے کہا electricity was switched off for her often too, and she was also kept in solitary confinement in order to mentally torture her. They passed the news of Khan Saab's condition to her. No electricity, sometime no water. Solitary confinement. She is very concerned about Khan Saab and asked me to pass these things to everyone. As she was also kept away from all news and people, she didn't know that much of this has already reached us. She asked me to share this with everyone and request them to do their best for their leader. انہوں نے کہا جی ان کو ذہنی اذیت دینے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی اور کبھی کبھار جو ہے وہاں پہ بجلی بھی نہیں ہوتی تھی اور وہ خان صاحب کے لیے جو ہے بشرا بی بی کافی پریشان ہے اور گفتگو کرتے بھی انہوں نے کہا کہ آپ کی تمام تر کنسنٹریشن جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے ہونی چاہیے. اور یہی انہوں نے کہا ان کے پاس کسی قسم کی کوئی نیوز نہیں تھی کیونکہ وہ نہ ان کے پاس اخبار آتا تھا اور نہ ان کے پاس ٹیلی ویژن آتا تھا. اچھا جی, محسن بیگ صاحب سینئر تجزیہ کار, انہوں نے اس معاملے کے اوپر ایک ٹویٹ کیا ہے. کہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم منظور کروانے میں سہولت کاری کا انعام مرشد یعنی کہ بشرا پیرنی کی ضمانت پر رہائی کی صورت میں ملا ہے. لگتا نہیں کہ انہیں کسی اور کیس میں گرفتار کیا جائے گا. ان کی رہائی میں اہم کردار مولانا فضل الرحمان کا بھی ہے جس کا منت اللہ پی ٹی آئی کے لیڈرز ان کے گھر جا کر کرتے تھے اور قیدی 804 نے مولانا فضل الرحمان کا جیل سے خصوصی شکریہ ایسے ہی ادا نہیں کیا. اب ڈیل کے مطابق بشرا پیرنی کچھ عرصہ خاموش رہیں گی, تاہم اب پارٹی پر کنٹرول حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں گی جس کی جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے اور لیڈرز لڑ رہے ہیں. جیل میں بیٹھا ہوا بھی ملکی معیشت کے خلاف کوئی سازش نہیں کرے گا, تاہم اس کے فوری جیل سے آنے کے امکانات ناپید ہیں. البتہ جنرل فیض حمید کے کورٹ مارشل کے بعد اس کو سزا کے امکانات بہت زیادہ ہیں. اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب کی توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف اپیل سماعت کے لیے مقرر کر لی گئی ہے. احتساب عدالت اسلام آباد کی جانب سے توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف عمران خان کی اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت کے لیے مقرر کر لی ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل ڈویژن بینچ نے متفرق درخواست پر یہ سماعت کی اور درخواست منظور کرتے ہوئے اپیل 29 اکتوبر کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت دے دی. اچھا جی, اس کے علاوہ یہ خبر آ رہی ہے کہ آج موسٹ پرابلی شاید نواز شریف صاحب جو ہیں وہ دبئی کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اور جو اتنی دیر سے ان کا ارادہ تھا باہر جانے کا وہ اب شاید پایہ تکمیل تک پہنچنے والا ہے. دبئی میں ایک دن شاید قیام کرنے کے بعد یا ہو سکتا ہے کہ ٹرانزٹ کے ذریعے جو ہے وہ دبئی میں ایک دن شاید قیام کرنے کے بعد وہ شاید لندن کے لیے روانہ ہو جائیں گے. تو نواز شریف صاحب جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے علاوہ بھی شاید ہو سکتا ہے امریکہ کا دورہ بھی وہ وہاں پہ کریں اور مریم نواز جو ہیں ان کے بارے میں بھی یہ خبر آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نومبر میں وہ بھی برطانیہ کے لیے جو ہے وہ سفر ضرور کریں. اچھا جی, ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ میرے پاس آئی ہے کبوتر کے ذریعے اور وہ خبر یہ ہے کہ یہ جو سینٹ کے اندر ووٹنگ کا معاملہ تھا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے 2 سینیٹرز جو ہیں وہ کیا انہوں نے ووٹ تو ڈالا نہیں ہے لیکن ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف ان کو غدار قرار دے رہی ہے, لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں جی کوئی ایسی بات نہیں. ڈاکٹر زرکا ہیں اور ایک اور وہ جو فیصل صاحب ہیں سینیٹر فیصل
کہ نہیں جی ہم بالکل پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب میرے پاس جو ہے کبوتر جو ہے وہ دو جگہوں سے خبریں لے کر آیا ہے, ایک نون لیگ سے لے کر آیا ہے اور ایک پیپلز پارٹی سے لے کر آیا ہے, اور اوبیسلی آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں وہ اس ترمیم کے کرتا دھرتا تھے سارا. تو میرے پاس خبر یہ آئی ہے کہ ان کے حوالے سے, ان دو سینیٹرز کے حوالے سے سیٹنگ ارینجمنٹ تک ڈیسائیڈ ہوا تھا. مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹرز کو یہ تک بتایا گیا تھا کہ اگر ان دونوں کی ضرورت پڑی, یہ میں بہت بڑی خبر آپ کو دے رہا ہوں, کہ اگر ان دونوں کی ضرورت پڑی اور ان کو سینٹ کے ہال کے اندر لایا گیا تو ان کو ایکچولی بٹھانا کدھر ہے, یہ تک فیصلہ ہوا تھا. اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے سینیٹر کو انفارم کر دیا گیا تھا کہ یہاں پہ آپ نے بیٹھنا ہے اور ان کو اس جگہ پہ اس طرح بٹھانا ہے کہ ان کو کور کر کے رکھنا ہے. یعنی کور سے مراد ہے کہ ان کے لیفٹ اور رائٹ جو ہے وہ اس طرح لوگ بیٹھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اگر لوگ آئیں تو وہ ان تک ایکسس نہ ہو سکے, یہ یہاں تک پہنچ نہ سکے. تو یہ جو باتیں ہیں نا کہ نہیں ایسا کوئی چکر نہیں تھا اور ان کو نہیں لے کر آنا تھا, یہ لوگ پلان کا حصہ تھے. اور مجھے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو کیمپس ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ واقعی سٹینڈ بائی کے اوپر موجود, اور ان کو کہا گیا تھا کہ اگر ان کی ضرورت پڑی, کیونکہ ان کو اس بات کا شک تھا, سینٹ کے اندر خاص طور پہ ان کو اس بات کا شک تھا کہ وہ جو مینگل صاحب کے جانب سے دو لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے, ایک تو وہ قاسم صاحب انہوں نے ووٹ ڈالا اور ایک خاتون نے ووٹ ڈالا ہے. ان لوگوں کو اس بات کا شک تھا کہ کہیں وہ جو خاتون ہے وہ فلپ نہ کر جائے. ان کے ساتھ طے تو تھا کہ انہوں نے ووٹ ڈالنا ہے 26ویں آئینی ترمیم, اور انہوں نے ڈالا بھی ہے, لیکن ان کو شک اس بات کا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ جو خاتون ہے وہ شاید فلپ کر جائے اور آخری مومنٹ پہ آ کے جو ہے نا وہ دگا دے جائے. تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف کے دو سینیٹرز جو ہیں وہ سٹینڈ بائی کے اوپر کہ کسی وقت بھی جو ہے ان کو لایا جائے گا, اور ان کو لا کے, اور اس کے لیے پوری فیلڈنگ جو ہے وہ تیار تھی. ایک خبر تو یہ, اب یہ ذہن میں رکھیے گا یہ میں اسپیسیفکلی سینٹ کی حد تک بات کر رہا ہوں, قومی اسمبلی کی میں بات نہیں کر رہا, میں صرف سینٹ کی بات. دوسری بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جہاں پہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جناب یہ 11 لوگ تھے, میری اطلاعات کے مطابق ایکچولی فیلڈنگ جو ہے وہ شاید اس سے بھی زیادہ کی تھی. یہ 11 لوگ جو ہیں ان کے تو نام ابھی تک سامنے آئے ہیں جن کے ساتھ رابطہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا نہیں ہو رہا. چند ایسے لوگ بھی تھے جن کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا رابطہ تھا اور ان کو بھی سٹینڈ بائی پہ رکھا کہ اگر ضرورت پڑی آپ کریں, ٹھیک ہے رابطہ شابطہ کریں, لیکن اگر آپ کی ضرورت پڑی تو پھر آپ کو. ایک بات اور دوسری بات یہ, ایک اور جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ ہفتے کی رات, یہ بیسکلی یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ اتوار کی رات کو سینٹ میں اور اس کے بعد قومی اسمبلی کے اندر دوپہر کو اور شام کو اور رات کو جا کے قومی اسمبلی اور سینٹ سے ہوا ہے نا اتوار کو. ہفتے کی رات تک, رات 12:30-1 بجے تک تمام سینیٹرز کو یہ کہہ دیا گیا تھا, جو حکومتی سینیٹرز کو کہہ دیا گیا تھا کہ آج ہی اس سینٹ کے اندر جو ہے یہ 26ویں آئینی ترمیم کرنا ہے. اور یہ جب میں کہہ رہا ہوں نا یہ ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ منظور کرنا ہے, تو یہ کسی سیاسی شخصیت کی جانب سے آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ کہ اسے منظور کرنا ہے. لیکن بلاول بھٹو جو ہیں, خبر یہ ہے کہ بلاول بھٹو نے انٹروین کیا اور بڑی مشکل سے انہوں نے کنونس کیا کہ نہیں یہ آج مولانا صاحب جو ہیں وہ ٹائم مانگ رہے ہیں اور مولانا صاحب کو ٹائم دینا پڑے. اگر مولانا صاحب کو ٹائم نہیں دیں گے تو یہ بہت پرابلمٹک سچویشن ہو جائے گی, ان کو ٹائم دے دیں, میں ان کو 1 دن کے اندر لے آؤں گا. تو بلاول بھٹو کی انٹروینشن کی وجہ سے یہ معاملہ ہفتے سے اتوار کی طرف, ورنہ ہر صورت ہفتے کی رات کو آپ دیکھتے کہ کام ہو چکا. اور ذہن میں رکھیے کہ اب یہ جو خبر میں آپ کو دے رہا ہوں یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کیمپ سے میرے کبوتر یہ خبر لے کر آئے. تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ان کی رینکس کے اندر جو ہے اتنی بڑی بغاوت. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, اور یہ شاید ابھی تک آپ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر جو ہے ایک خبر یہ نہ دیکھ سکے. مجھ سے جناب ایک صاحب ہیں چودھری امجد صاحب, انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے بڑی ایک اپنی دکھ بھری کہانی سنائی, اور میں تو حیران ہو گیا ان کی کہانی سن کے. وہ کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ جی ایک نیا کام سٹارٹ ہوا ہے کہ یہاں سے نوجوان لڑکے تھائی لینڈ جاتے ہیں, بینکاک, وہاں پہ لینڈ کرتے ہیں, اور وہاں پہ لینڈ کرتے ہوئے ان کو جو ہے جیسی وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہیں تو وہاں پہ بڑے بڑے گینگز بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے گروپ بیٹھے ہوئے ہیں کڈنیپرز کے, جو ان کو وہاں سے کڈنیپ کر لیتے, اور ان کو کڈنیپ کر کے جو ہے وہ تھائی لینڈ سے بھی بارڈر پار کرا دیا جائے. اغوا بینکاک ایئرپورٹ کے باہر سے ہوتے ہیں اور وہاں سے اس کے بعد ان کو جو ہے وہ لے جایا جاتا ہے, اور میانمار کی آواز آ رہی ہے کہ جی میانمار وہاں پہ یا اس سائڈ کی طرف لے جائے, اور پھر وہاں سے ان لڑکوں کے موبائل فون سے یا کسی اور نمبر سے جو ہے ان کے گھر والوں کو فون کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد ان سے جو ہے وہ تاوان مانگا جاتا ہے, انٹرنیشنل تاوان. تو یہ جو صاحب تھے چودھری امجد صاحب جنہوں نے مجھے فون کیا, انہوں نے کہا کہ جی یہ ان کے بیٹے کے ساتھ ہو چکا ہے, اور ان کا بیٹا ابھی بھی اغوا ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ گھر واپس آ.
اور ان کے بیٹے سے جو ہے وہ مطلب کہنے کا مقصد ان کی جو فیملی ہے ان سے غالباً کوئی $50,000 جو ہے وہ تاوان مانگا کہ جی $50,000 کا. انہوں نے کہا کہ پہلے میں سمجھا تھا شاید یہ صرف میرے ساتھ ہوا ہے، لیکن میرے علاوہ بھی تقریباً 8 اور بچے ہیں اس طرح جو کہ 20 21 22 23 سال کے ہیں جن کو اس طرح اغوا کیا گیا. اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے وہ پاکستانی ایمبیسی سے رابطہ کرتے ہیں، وہاں پہ کوئی ہمارا سننے والا نہیں. پہلے تو پھر بھی شاید تھوڑی بہت انہوں نے گفتگو ہماری سن لی تھی، اب تو ہمارا فون ہی اٹھانا چھوڑ، تو ہمارے بچوں کا کچھ نہیں پتا. اور وہاں سے جو ہے وہ بچوں کے ذریعے فون کروایا جاتا ہے اور فون کر کے کہا جاتا ہے کہ جی ہمیں بہت مارا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ مار پیٹ ہو رہی ہے، ہمارے پہ تشدد کیا جا رہا ہے اور خدا کے لیے ہمیں بچائیں اور یہ پیسوں کا انتظام کریں. تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ جی ہم کہاں سے انتظام کریں، ہمارے اتنی پسلی تو نہیں ہے کہ ہم یہ کام کریں. پاکستانی فورن آفس اسحاق ڈار صاحب، میں حیران ہوں کہ اب تک اتنی بڑی خبر ہے لیکن اس کو کوئی پرسانے حال ہی نہیں. ایف آئی اے کدھر ہے، یہ ساری جو ایجنسیز ہیں یہ کدھر ہیں کہ پاکستانی اغوا ہو رہے ہیں اور ان کا پوچھنے والا کوئی نہیں. اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جی اس طرح کی واردات جو ہے وہ بھارتی شہریوں کے ساتھ بھی ہو رہی تھی، لیکن بھارتی حکومت نے بڑا متحرک کردار ادا کیا اور جتنے بھی بچے وہاں پہ اغوا ہوئے تھے ان کو ریکور کر لیا، لیکن پاکستانیوں کا کوئی پرسانے حال ہی نہیں ہے. تو خدا کے لیے اگر آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر مجھ سے حکومت سے کوئی رابطہ کرنا چاہتا ہے تو میرے پاس یہ چودھری امجد صاحب کا نمبر ہے، میں وہ نمبر بھی آپ کو پاس آن کر دوں گا. لیکن خدا کے لیے وہ پاکستانی ہیں، ان کی کوئی تو جان کی ویلیو ذرا رکھیے اپنے ذہنوں کے. اچھا جی، اس کے علاوہ کچھ اور خبریں بھی جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. ایک تو جناب جسٹس قاضی فائز صاحب، ان کی خدمت میں جناب عشائیہ دیا گیا اور یہ عشائیہ جو تھا یہ سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل کی جانب سے جو ہے وہ عشائیہ دیا گیا. اب اس میں جو دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا کہ کون جو ہے وہ عشائیہ اٹینڈ کرتا ہے اور کون نہیں کرتا، تو اس میں جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندرخیل، جسٹس مقصد ہلالی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس نعیم اخوان، جسٹس عقیل عباسی اور جسٹس شاہد بلال حسن جو ہے انہوں نے شرکت کی. لیکن جنہوں نے شرکت نہیں کی اس میں جسٹس منیب اختر، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید، انہوں نے اس عشائیے میں شرکت نہیں کی. جبکہ جسٹس منظور علی شاہ جو ہے وہ آلریڈی عمرے کی ادائیگی کے لیے بیرون ملک جا چکے. اس کے علاوہ جسٹس قاضی فائز کے لیے جناب آج ایک زہرانہ بھی جو ہے وہ انہیں دیا جائے گا، اور اس میں جو ہے وہ یہ جو زہرانہ ہے اس میں جو موجودہ چیف جسٹس ہیں جسٹس یحییٰ افریدی، جو آنے والے جو چیف جسٹس ہیں یہ ان کی جانب سے جو ہے وہ یہ زہرانہ ان کے لیے دیا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما صاحبزادہ جہانگیر جو عمران خان صاحب کے بہت اچھے دوست بھی ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا the disgraced چیف جسٹس آف پاکستان فائز قاضی عیسیٰ، اچھا ان کو نام بھی صحیح طرح نہیں آتا، فائز قاضی عیسیٰ is visiting London to address the bench at Middle Temple Hall, London EC4 on 29th October 2024. Pakistani British diaspora and PTI workers supporters are requested to join the peaceful protests on the day to register a strong voice against its support for violation of human rights. کہ جناب انہوں نے کہا 29 اکتوبر کو وہ لندن آ رہے ہیں جسٹس قاضی فائز صاحب، یہاں پہ کسی تقریب سے انہوں نے خطاب کرنا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی فالوورز ہیں، سپورٹرز ہیں، وہ سارے جناب وہاں پہ پہنچے ہیں کیونکہ ہم نے قاضی فائز صاحب کے خلاف جو ہے ان کے سامنے وہاں پہ احتجاج کرنا ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات.